میں نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ 10 افراد پر مشتمل ٹیمیں بنائی گئیں اور کھدائی جو ہے وہ شروع ہوئی۔ اس پورے پروجیکٹ کو جو ٹیکنیکلی طور پر جو لیڈ کر رہے تھے وہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے کرتے تھے، اور آپ کی خندق کھودنے کی جو رفتار تھی وہ اکیلے 10 افراد کے برابر تھی، کیونکہ آپ کی عادت تھی تو آپ کی سپیڈ بھی زیادہ تھی، اور 10 افراد جتنا کام کرتے تھے آپ اکیلے کر لیتے تھے۔ اور جہاں کہیں کوئی رکاوٹ آتی تو لوگ آپ کو بلاتے، آپ سے مشورہ لیتے، آپ ان کو بتاتے اس طرح کھدائی کرو، یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اسی دوران ایک ایسی چٹان آ گئی کہ جتنے اصحاب تھے سب نے زور آزمائی کی، کوشش کی، حتیٰ کہ حضرت سلمان فارسی کو بلایا گیا، آپ نے بھی کوشش کی، اپنے تہیں جتنے ایفرٹس آپ کر سکتے تھے وہ سارے آپ نے کیے، لیکن اس کے بعد انہوں نے بھی عرض کی کہ حضور کو بلایا جائے، سرکار کو بلایا جائے، کہ ابھی ہمارے بس کا کام نہیں، کہ ایسی چٹان ہے جو ٹوٹنے کا نام ہی نہیں لے رہی، تو کیوں نہ انہیں بلایا جائے جنہوں نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے ہیں، والضحیٰ کے چہرے والے، واللیل کی زلفوں والے۔ حضور کو بلایا گیا، آپ تشریف لائے، آپ نے دیکھا تو حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے آپ نے کدال لے لی، وہ جو آلہ تھا جس سے پتھر کو توڑا جا رہا تھا وہ آپ نے لیا، اور بسم اللہ پڑھی آپ نے، اور اللہ اکبر کا نعرہ مار کر جیسے ہی آپ نے ضرب لگائی تو اس میں سے روشنی نکلی، اور وہ چٹان کا ایک ٹکڑا نیچے جا گرا، اور میرے حضور نے فرمایا اللہ اکبر، میرے رب نے مجھے شام کی کنجیاں عطا فرمائی، شام کی کنجیاں عطا فرمائی۔ پھر حضور نے دوسری ضرب لگائی، پھر روشنی نکلی، اور حضور مسکرائے اور نعرہ لگایا، فرمایا اللہ اکبر، میرے رب نے مجھے فارس کی چابیاں عطا فرمائی۔ پھر تیسری ضرب لگائی، وہ چٹان ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی، ایک روشنی نکلی، اور میرے حضور نے فرمایا کہ مجھے یمن کی چابیاں عطا فرمائی گئی۔ آپ دیکھیے، یہ واقعہ تو آپ نے بارہا سنا ہوگا، لیکن اس واقعے کی جو روح ہے، جو میسیج ہے، وہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ وہ میسیج کیا ہے علی بھائی؟ وہ میسیج یہ ہے کہ دشمن بڑی تعداد میں پورا لشکر لے کر آ رہا ہے، مسلمانوں کے پاس کھانے کے لیے سامان نہیں، پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے ہیں، اور اس وقت بھی میرے حضور شام، فارس، یمن کی بشارت دے رہے ہیں۔ یعنی یہ جو امید کا دیا ہے، کیونکہ روشنی نکلی، چمک نکلی، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ کیسی امید، موٹیویشن دیکھیے، اس وقت جب چاروں طرف اندھیرا ہے حضور امید کا دیا روشن کر رہے ہیں۔ یار یہ بات جو نا سمجھنے کی، مزہ لینے کی، اور اسی چیز کی آج امت کو ضرورت ہے۔ یہ جو ہمارے ہاں آج حالات کا رونا رویا جاتا ہے، ابھی میں کسی سے پوچھوں، چلیں پوچھ ہی لیتا ہوں، کسی سے کیا پوچھوں، پوچھ لیتا ہوں، بتائیے پاکستان کے حالات کیسے ہیں؟ جی سر، بڑے غمگین حالات ہیں، ٹھیک ہے جی، تشریف رکھیں۔ اور جی کوئی بتائے گا پاکستان؟ جی سر، تباہی کے دہانے پر۔ صاحبو ایک بات یاد رکھیے، یہ دیکھیں کہ چاروں طرف دشمن ہیں، پورا عربی امت آیا، صرف قریش نہیں، غطفان، قبائل غطفان اور یہود اور منافقین، سارا عرب ہی نکل آیا کہ مسلمانوں کو ختم کر دے۔ اور ادھر یہ حالت
کہ پیٹ پر پتھر ہیں، پیٹ پر پتھر بندھے ہیں، اور حضور فرما رہے ہیں کہ مبارک ہو، اللہ نے مجھے شام کی کنجیاں عطا کر دی۔ ذرا سوچیں تو صحیح، اس وقت بھی میرے حضور امید کا دیا روشن کر رہے ہیں۔ یار کبھی اس زاویے سے بھی تو سوچو، وہ جو ٹی وی پہ بیٹھ کر بندہ 20 لاکھ روپے لے کر، اینکر پرسن جو کہہ رہا ہے کہ پاکستان ختم ہو گیا، 20 لاکھ روپے لے کر سیلری لیتا ہے، پیکج لیتا ہے۔ تیری 20 لاکھ سیلری ہے یہاں پہ، دنیا میں کہاں اینکر پرسن کو 20 لاکھ ملتے ہیں بھائی؟ 50 لاکھ روپے لے رہے ہیں، اور یہ بتانے کہ پاکستان تباہ ہو گیا، شرم نہیں آتی؟ میں کہتا ہوں چلیں بہت دور نہ جائیں، صرف 20 سال پہلے آپ کے میرے کیا حالات تھے سب دیکھ لیں، سب غور کر لیں۔ گھروں میں ہماری کتنی چیزیں تھیں اور آج کتنی چیزیں ہیں؟ 20 سال پہلے کتنی سواریاں تھیں، آج گھر میں کتنی سواریاں ہیں؟ کتنے آلات ہیں برقی جو اس سے پہلے 20 سال، میں بہت پرانی بات نہیں کرتا، میں ابھی کرنٹ کی بات۔ ہر بندہ غور کر لے، 1.5-2 لاکھ روپے کے تو ہر گھر میں موبائل پڑے ہوئے ہوں گے۔ جتنی چیزیں دسترخوان پہ آج ہمارے ہیں گھروں میں ہوتی ہیں، کیا 20 سال پہلے اتنی ڈشیں بنتی تھی؟ چیزیں بنتی تھی، لیکن اس وقت دال، چٹنی، پیاز کے ساتھ، اچار کے ساتھ روٹی کھا کے بھی لوگ اللہ کا شکر ادا کرتے تھے۔ یار 5-5، 10-10 ڈشیں کھا کے نکلتے ہیں، مزہ نہیں آیا؟ مزہ نہیں آیا؟ تمہیں شرم نہیں آتی؟ نا امیدی پھیلائی جا رہی۔ ایک بات یاد رکھیں، اللہ نے کوئی رات ایسی نہیں بنائی کہ جس کے بعد صبح نہ ہوتی ہو۔ میں آپ کو بہت دور کی بات نہیں کر رہا، 2-5 سال کی بات ہے۔ یہ ملک انشاءاللہ آپ دیکھیے گا کہاں کھڑا ہوتا ہے انشاءاللہ۔ یہ جو کرپٹ مافیا ہے، ان کا انجام بہت قریب آ چکا ہے، آپ دیکھیے گا، بہت دور کی بات میں نہیں کر رہا، اللہ کی ذات سے امید ہے انشاءاللہ۔ دیکھیے میرے حضور کی پوری زندگی سیرت امید بانٹتے ہوئے گزری ہے۔ مایوس، غمزدہ جو بھی آتا حضور کے پاس مسکراتا ہوا جاتا۔ آج پورا ملک جو ہے نا ایک ہی بات کر رہا ہے، یار کیا ہو گیا ہمیں؟ حضور کی سیرت تو یہ نہیں ہے کہ نا امیدی کی بات کی جائے۔ قرآن ہمیں کہتا ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ فرماتا ہے میرے بندوں میری رحمت سے نا امید مت ہونا، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، تو بخشنے والا مہربان۔ مگر طریقہ کیا ہوگا اس بحران سے نکلنے کا؟ وہی طریقہ ہوگا جو میرے حضور نے اختیار کیا۔ وہ کیا ہے کہ حضور خود میدان میں، صحابہ میدان میں، اور وہ جو چھلیاں ہوتی ہیں نا، ابھی قربانی میں بھی دیکھیں گے آپ، یہ کھجور کی جو چھلی ہوتی ہے، گوشت چٹائی والی ٹوکریاں تھیں جس میں صحابہ جو ہے مٹی بھرتے تھے، مطلب کھدائی کرتے، مٹی بھرتے اور اوپر اس کو کھینچ لیا جاتا یا وہ اوپر لا کر ڈال جاتے۔ ایک کنارے پر نا مدینے کی طرف، یعنی جدھر سے دشمن کے آنے کا خطرہ ہے وہاں اس طرف نہیں، اندر کی سائڈ پہ مٹی ڈلوائی جاتی ہے خندق کے دہانے پہ، اور جو پتھر نکلتے وہ بھی رکھے جاتے تاکہ اگر کوئی خندق کو کراس کرنے کی کوشش بھی کرے، جمپ کرے، فلائنگ کرے، تو وہ یہاں پہ آ کے ٹکرا جائے، ایک اونچی باڑ بن جائے۔ تو وہ جو ٹوکریاں تھیں، وہ ٹوکریاں کم تھیں، کام زیادہ تھا۔ جملہ سنیے گا، ٹوکریاں کم تھیں، کام زیادہ تھا۔ صحابہ نے کیا کیا؟ اپنے کرتے اتارے اور اس میں مٹی بھری اور کام شروع، باہر مٹی پھینکنا شروع کر دی۔ یعنی جو وسائل ہیں، جتنے ہیں، تمام وسائل کو استعمال میں لایا جائے بحران سے نکلنے کے لیے، مشکل سے نکلنے کے لیے۔ یعنی جتنا آپ کے پاس ہے، جو کچھ بھی ہے، صحابہ کے وقت قمیضیں تھیں، انہوں نے قمیضیں اتار دی، ٹھیک ہے، قمیض تو دوبارہ بن جائے گی، یہ موقع تھوڑی بعد میں آئے گا۔ جب دشمن سامنے ہو، اندھیرا ہو، مایوسی ہو، اس وقت یہ بات میرے حضور نے سکھائی کہ ایک تو نئی ٹیکنیک سیکھو، فارس والی ٹیکنیک، یعنی اس دور میں پرشین امپائر جو تھے ان کی یہ ٹیکنیک تھی نا، عرب والوں کی تو نہیں تھی۔ تو کوئی نئی چیز سیکھو بحران سے نکلنے کے لیے، توجہ چاہوں گا، بحران سے نکلنے کے لیے نئی چیز سیکھو، اور جب وہ بات سمجھ میں آ جائے تو پوری جان لگا دو، نکل آؤ گے باہر، اللہ کی رحمت، کرم ہوگا، فضل ہوگا۔ لیکن پہلے ہم اپنے آپ کو تو پیش کریں،
ہمیں تو صرف ایک ہی، پوری قوم نے دو چیزیں سیکھی ہیں بحران سے نکلنے کے لیے، اوپر سے ٹاپ سے لے کر نیچے تک دو چیزیں، ایک مانگ لو، چندہ مانگو، پیسے مانگ لو ایک دوسرے سے، یار دینا یار، مطلب تجھے پتہ ہے یار دیکھ، ایک یہ طریقہ سیکھا ہے ہم نے، اور دوسرا ایک اور طریقہ ہے، وہ کون سا ہے کوئی بتائے گا؟ کچھ باتیں کہنا نہیں چاہ رہا، مشکل ہے ہمارے لیے کہ ہم پھر دل بہت اڑتا ہے۔ ایک طریقہ تو یہی ہے کہ مانگو، اور دوسری چیز یہ ہے کہ کہیں سے کوئی جھاڑ پھونک کروا لو بھائی، کام ہو جائے گا، تعویذ گنڈا لے لو، مسئلہ حل ہو جائے گا۔ خود کچھ نہیں کرنا، نہ کوئی نئی چیز سیکھنی ہے، نہ کوئی کوشش کرنی ہے، بس حضرت بیٹھے ہیں نا، جا کے دم کرا لیں گے، تعویذ لے لیں گے، مسئلہ حل ہو جائے گا، پیسے اس سے مانگ لیں گے، کام چل جائے گا۔ خدا کا خوف کرو۔ میرے حضور کی سیرت ہمیں سکھا رہی ہے کہ حضور خود مٹی نکال رہے ہیں، وہ جس میں نازنین، جس پہ مکھی نہیں بیٹھتی، حضور خود خندق کھود رہے ہیں، حضور خود شامل ہیں، صحابہ ہیں، حضور ان کو موٹیویٹ کر رہے ہیں، مشکل سے نکلنے کا حضور حل بتا رہے ہیں، حضور کی تعلیمات ہیں، سیرت کا یہ پیغام ہے۔ علامہ اقبال ایک دفعہ بیٹھے ہوئے تھے ایک بڑی گدی نشین کے پاس، تو ان کا ایک مرید آیا ملنے، کہا کہ حضور مہربانی کیجئے، 100 روپے کا قرض ہو گیا ہے۔ اس دور میں 100 روپے بھی بڑی اہمیت ہے۔ حضور 100 روپے کا قرض ہو گیا ہے، دعا فرمائے میرا قرض اتر جائے۔ میں نے کہا جی ٹھیک ہے، دعا کرتے ہیں آپ کے لیے، نام بتائیے، دعا کریں گے۔ جب وہ جانے لگے تو انہوں نے 10 روپے جیب سے نکالے اور نذرانہ پیش کر دیا۔ تو علامہ اقبال نے جب دیکھا تو آپ نے سر نیچے کیا اور ہنسنے لگے۔ تو جب وہ صاحب چلے گئے تو گدی نشین کہنے لگے کہ میاں آپ ہنس کیوں رہے تھے؟ آپ ہنسے کیوں؟ میرا مذاق اڑا رہے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ بات یہ ہے، مجھے اس بات پہ ہنسی آئی کہ جب وہ مقروض شخص آپ کے پاس آیا تھا تو وہ 100 روپے کا مقروض تھا، پیر صاحب کی دعا کی برکت سے وہ 110 روپے کا مقروض ہو گیا۔ بات سمجھ میں، یعنی بندہ مر رہا ہے، 2 بکرے لے آئیے گا، 2 لے چاہیے مجھے، بس آپ کا صدقہ دیں گے، کام ہو جائے۔ اور ایسے بے وقوف بھی ہیں جو جا کے خدمتیں کیے جا رہے ہیں۔ بھائی تم یہی چیزیں جمع کر کے خود کوشش کر لو، نکل جاؤ گے اس بحران سے۔ یار لوگ ناراض بھی ہوتے ہیں کہ ایسی بات کرتے ہیں آپ کو یہ بات نہیں کرنی چاہیے۔ میں کیا کروں، میں جو سیرت میں دیکھ رہا ہوں، حضور کی زندگی سے جو مجھے میسیج مل رہا ہے، وہ آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں۔ اگر میری بات صحیح ہے اور سمجھ آ رہی ہے تو عمل کیجیے۔ بحرانوں سے نکلنے کا یہی طریقہ ہے۔ یہ پوری قوم کا جو زاویہ چینج ہو گیا ہے نا، اس کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر سارے لوگ ایفرٹس کرنے پہ آ جائیں تو ہمارا ملک کہاں سے کہاں پہنچ جائے۔ یہ کشکول لے کے جگہ جگہ گھومنے کی ضرورت نہ پڑے، لیکن مائنڈ سیٹ بنا دیا گیا، یہی طریقہ ہے۔ اور جو تقریریں ہو رہی ہیں وہ بھی بس جھومو، اور ارے حضرات یہ بھی تو بتائیں کہ حضور نے خود مٹی نکالی، کبھی یہ بھی تو بتائیں۔ بس پاجامہ کہاں ہونا چاہیے، امامے کے شملے کیسے ہونے چاہیے، یہی سکھاؤ۔ یہ نہیں بتاؤ کہ حضور نے پریکٹیکل کر کے دکھایا، یہ کیوں نہیں بتاتے؟ کبھی یہ بھی تو سیرت کے پہلو سکھاؤ نا قوم کو۔ بہرحال حضور نے خوشخبری دی، صحابہ خوش ہو گئے۔ منافقین جو تھے نا، ظاہر ہے صحابہ تو حضور کی ہر بات پہ آمنا صدقنا فداک امی و ابی، وہ تو ہمیشہ یہی نعرہ لگاتے، لیکن منافقین طاق میں رہتے تھے۔ کہنے لگے لو میاں کیسی بات کر رہے، کیسی بات کر دی، خود تو پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے، خندق کھود رہے ہیں، طہارت کے لیے بھی باہر نہیں جا سکتے، اور بات کی جا رہی ہے شام کے محلات اور سنا کی کنجیوں کی بات کی جا رہی، یمن کی بات کی جا رہی، فارس کی بات۔ یہ کیا بات ہے؟ یعنی انہیں یہ بات ہضم نہیں ہو رہی تھی کہ صادق اور امین نے جو بات فرمائی وہ ہمیشہ سچ ہو کے رہے گی۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں فارس بھی فتح ہوا، یمن بھی فتح، شام بھی فتح ہوا، بیت المقدس بھی فتح ہوا۔ لیکن یہ یاد رکھیے، ایک جملہ میں دے رہا ہوں کہ مایوسی پھیلانا یہ منافقین کا طریقہ ہے۔ قوم میں مایوسی پھیلانا منافقین کا طریقہ ہے،
اور قوم کو امید دلانا یہ مومنین کا طریقہ ہے. نکلنے کی کوشش کریں، ایفرٹس کریں، اور پھر دیکھیے اللہ اکبر، جب یہ کوشش اور چیزیں ہوتی ہیں تو پھر برکت کیسے نازل ہوتی ہے، ذرا یہ بھی دیکھیے. ایک صحابی ہیں حضرت جابر بن عبداللہ، انہوں نے دیکھا کہ میرے آقا کریم علیہ السلام نے پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے. صحابی تڑپ اٹھے. ان کا گھر بھی جبل صلاح کے پاس تھا. گھر گئے اور جا کر کہا اللہ کی بندی کچھ گھر میں کھانے کو ہے؟ میں نے رسول خدا کو دیکھا انہوں نے پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے، مجھ سے رہا نہیں گیا. اللہ کی بندی کوئی چیز اگر گھر میں ہے تو تو بتا، تیار کرتے ہیں اسے. اس نے کہا یہ جو کا بچہ، یہ جو بکرا ہے چھوٹا والا، یہی ہمارے پاس ایک ہے، اور کچھ سا میں نے جو رکھی ہوئی ہیں میں وہ نکالتی ہوں. تو انہوں نے کہا یہ تو بہت اچھا ہو جائے گا. بکرے کو ذبح کیا، بنا کے دیا کہ تم اسے تیار کرو، اور جو جو ہے اس کو پیسو، روٹی تیار کرو، آٹا گوندو، میں جا کر اللہ کے رسول کو یہ خبر دیتا ہوں، انہیں دعوت دیتا ہوں. تو مائی کہنے لگی کہ 2-4 کوشش کرنا 8-10 بندوں سے زیادہ لوگ نہ ہوں. 8-10 لوگوں سے زیادہ لوگ، بھائی کچھ سیر آٹا ہے اور چھوٹا سا ایک بکرا ہے تو کتنے لوگ کھا لیں گے؟ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے. جب شام کا وقت ہوا، صبح فجر سے خندق کی کھدائی شروع ہوتی. اب دیکھیں خندق بھی کھد رہی ہے، نمازیں بھی ہو رہی ہیں، عبادات بھی ہو رہی ہیں، موٹیویشن بھی مل رہی ہے، سارے معاملات چل رہے ہیں. مغرب کی اذان کے ٹائم کام کو ختم کر دیا جاتا اور لوگ آرام کرتے. دوسرے دن پھر فجر سے شروع ہو جاتا. تو جب کام کے ختم ہونے کا وقت آیا تو حضرت جابر کہنے لگے حضور میری گھر والی نے آپ کی دعوت کی. یہ جابر بن عبداللہ خود کتنے غریب ہیں، یہ واقعہ ہم نے پہلے ذکر کیا تھا جابر بن عبداللہ کا. کہنے لگے حضور گھر والی نے دعوت کی ہے، تشریف لائیے، چند صحابہ کو ساتھ لے لیجئے، 8-10 ہوں، اتنا ہو جائے. حضور نے پوچھا کتنا کھانا ہے؟ بتایا جی اتنے سیر ہے، اتنے جو ہے، اور ایک چھوٹا بکرا ہے، تو یہ 8-10 لوگوں کے لیے. آپ نے کھڑے ہو کر صدا لگائی کہ میرے غلاموں، اے خندق والو، جابر بن عبداللہ نے تمہاری دعوت کی ہے. وہ 1000 افراد چل پڑے حضور کے پیچھے. جابر گھبرا گئے. گھر جلدی جلدی گھر پہلے آگے پہنچے، جا کے بتائیں کہ اتنے لوگ آ رہے ہیں. گئے، تھوڑی سی سانس بھی ہے، جا کے مائی سے کہا اللہ کی بندی میں نے تو جا کے بتایا اللہ کے رسول تو سب کو اپنے ہمراہ لے کر آ رہے ہیں. تو وہ بھی اللہ والی تھی، حضور والی تھی. کہنے لگیں کہ تم نے حضور کو یہ بتایا تھا کہ کتنا انتظام ہے؟ فرمایا ہاں حضور نے پوچھا تھا. پھر اس کے بعد حضور نے سب کو دعوت دی. کہا جب حضور نے دعوت دی تو انتظام بھی حضور ہی فرمائیں گے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. اس میں ایک بہت لطیف نکتہ ہے، اتنا بہترین میسیج ہے. میں یہی تو عرض کرتا ہوں کہ ہمیں سیرت کو پڑھنا چاہیے، اس میسیج کو. وہ میسیج آگے بتایا نہیں جاتا، جو اس پورے واقعے کی جو روح ہوتی ہے نا، وہ ہمیں نہیں بتائی جاتی. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ آقا کریم علیہ السلام نے لیڈرشپ کا ایک اصول بھی بتا دیا. سبحان اللہ. کہ اگر مجھے بھوک لگی ہے تو میرے غلاموں کو بھی تو لگی ہے. اب میں چند افراد کو لے کر چلا جاؤں تو باقی وہ بھی تو اسی طرح محنت کر رہے ہیں. یہ میرے ساتھ والے جو میرے ساتھی ہیں یہ بھی تو بھوکے ہیں. آج تو ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، جو VVIPs ہوتے ہیں ان کے لیے الگ دعوت کھانا الگ لگتا ہے، الگ اہتمام ہو، پبلک کے لیے الگ. میرے حضور ہی کی تعلیم ہے کہ مسلمان وہ ہے جو اپنے لیے پسند کرے وہی اپنے مسلمان بھائی کے لیے. بھائی یہ جو VIPs ہیں ان کے لیے الگ کھانا بنے گا، ایک سائٹ پہ ہوگا، باقاعدہ فرمائش کی جاتی ہے ورنہ نہیں آئیں گے. یہ سب اہتمام کرو. اور پبلک کے لیے الگ. اگر آج کا کوئی لیڈر ہوتا وہ کہتا بھائی یہ تو بڑا اچھا موقع ہے، چند وہ لوگ
کہ جو قریبی لوگ ہیں ان کو لو، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے کہ حضور نے اپنے غلاموں کو بھی ساتھ لیا اور جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچ گئے۔ تو حضور تشریف لے گئے کہ پوچھا کہاں ہے، ہانڈی کہاں ہے؟ حضور ہانڈی کے قریب گئے، آپ نے دعا فرمائی، اپنا مبارک لعاب اس میں ڈالا، اور جو آٹا رکھا ہوا تھا اس میں بھی حضور علیہ السلام نے برکت کی دعا فرمائی۔ فرمایا اس کے اوپر کپڑا اسی طرح رہنے دینا، ہانڈی پہ ڈھکن رہنے دینا، اور بھی پکانے والیوں کو بلا لو، بس روٹیاں بناتے جاؤ، سالن نکالتے جاؤ، سب کو کھلائے جاؤ، برکت ہو جائے۔ اور یہی ہوا کہ صحابہ آتے گئے، ٹولیوں کی صورت میں آتے گئے، کھاتے گئے، گھر میں جتنی گنجائش تھی اتنے لوگ آتے کھاتے چلے جاتے۔ دوسرا ماشاءاللہ 1000 افراد نے کھانا کھا لیا، کھانا جوں کا توں رکھا ہوا ہے۔ آخر میں میرے حضور نے فرمایا جابر تم بھی کھاؤ، اپنے گھر والوں کو بھی کھلاؤ، رشتہ داروں کو بھی دو، اور اہل مدینہ کو بھی کھلاؤ۔ اچھا اب اس میں ایک بڑا لطیف نکتہ ہے، دیکھیے یہ باتیں ماشاءاللہ یہ سیرت کی وہ باتیں ہیں۔ ایک بڑی خوبصورت بات ابھی ذہن میں آئی تو میں چاہتا ہوں وہ بھی آپ کے گوش گزار کروں۔ دیکھیے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے جب دیکھا کہ صحابہ بھی بھوک سے ہیں اور خود میرے آقا کریم بھی بھوک سے ہیں، پیٹ پر پتھر ہیں، تو حضرت جابر کے گھر میں جو کچھ تھا انہوں نے وہ پیش کر دیا۔ جملہ لیجئے گا، حضرت جابر کے گھر میں جو کچھ تھا انہوں نے پیش کر دیا۔ جب خلوص نیت سے جو تھا جب وہ پیش کیا گیا تو اللہ نے اس میں برکت ڈال دی۔ یہ فارمولہ یاد رکھیں، برکت کا فارمولہ ہے، جو ہے پیش کرو، اسی میں سے دو، برکت ہو جائے گی۔ برکت کے جو اسباب ہیں ان میں یہ بھی ہے کہ سچ بولنے والے کے مال میں برکت ہوتی ہے، جھوٹ بولنے سے مال تو بک جاتا ہے، برکت ختم ہو جاتی ہے۔ نمبر 2، شکر کرنے والے کے مال میں برکت ہوتی ہے، اللہ کی راہ میں خلوص نیت سے دینے والے کے مال میں برکت ہوتی ہے، صلہ رحمی کرنے والے، معاف کرنے والے کے رزق میں برکت ہوتی ہے، عمر میں برکت ہوتی ہے۔ سارے برکت کے فارمولے ہیں۔